الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں موجود ہے سب اسی کے تابع ہیں. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرے گا، یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان ہے. وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور آسمانوں اور زمین میں اس کی شان اعلیٰ ہے اور وہ زبردست حکمت والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پارہ 21واں سورۃ الروم کی آیات مبارک 26 اور 27 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے. جیسا کہ کل کے درس میں ذکر ہوا تھا کہ جس وقت اس دنیا کی میعاد پوری ہوگی اللہ تعالیٰ کی قیامت قائم کریں گے تو پھر تمام لوگ اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں، مار گئے ہیں، وہ اپنی قبروں سے زندہ نکالے جائیں گے اور اس کی صرف ایک پکاری اس کام کے لیے کافی ہوگی کہ شروع دنیا سے آخر دنیا تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، جتنے اب پیدا ہوں گے، جتنے پیدا ہو چکے ہیں، سب ایک ساتھ زمین کے چپا چپا اور گوشہ گوشہ سے نکل کر کھڑے ہوں گے اور میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. تو ان دلائل کی قدرت سے معلوم ہو گیا کہ آسمان اور زمین کے رہنے والے سب بھی اس کے مخلوق بندے ہیں، سب بھی اس کے محتاج ہیں اور اسی کی رعیت ہیں. کسی کی طاقت کیا ہے؟ کسی کی طاقت نہیں ہے. کس کی طاقت کہ اس کے حکم کی سر تابع کر سکے. آخرکار سب اس کی گرفت میں پکڑے جائیں گے اور سب اس کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اس کی قدرت کاملہ سے یہ بھی ثابت ہو گیا اللہ ہی نے سب کو اول بار پیدا کیا اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا. جب کچھ نہیں تھا تو اس کی ذات اس کی ہستی موجود تھی اور جب کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس کی ہستی موجود ہوگی اور اس نے یہ جو مخلوقات پیدا کی ہے اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ دوبارہ پھر ان کو زندہ کرے. قدرت الہی کے سامنے تو یہ سب برابر ہے، لیکن اس سے منکرین تمہارے محسوسات کے اعتبار سے اول بار پیدا کرنے سے دوسری بار دہرا دینا تو آسان ہے. یعنی کہ یہ منکرین کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے
کہ تم کہتے ہو کہ بس ہم مار کر ہم جب مار گئے مٹی میں مل گئے ہمیں جلا دیا گیا ہماری راہ کو بکھیر دیا گیا یا دریاؤں یا سمندروں میں پھینک دیا گیا تو ہم کیسے زندہ ہوں گے؟ لیکن اب جو تم دوبارہ زندہ کا انکار ہونے کا انکار کر رہے ہو، جب میدان حشر آئے گا، جب تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو پھر تم اپنے اس دنیا کے اعمال پر پچھتاؤ گے کہ ہم نے کیوں نہیں انبیاء کی بات مانی تھی، ہم نے ان کے پیغام کو کیوں ٹکرایا تھا۔ لیکن وہاں کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ تو پھر یہ عجیب بات ہے کہ اول پیدائش پر تو اس قدر مانتے ہو، دوسری مرتبہ پیدا کرنے کو بھئی سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ کی شان و صفات اور قدرت کا کسی آسمانی یا زمینی مخلوق سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ذات تو ایسی ہے، وہ بالادست ذات ہے، وہ زبردست ذات ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ وہ خالق بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ زندگی دینے والا بھی ہے، وہ موت دینے والا بھی ہے، اور پھر دوبارہ وہ زندہ بھی وہی کرے۔ تو اس کی شان سب سے بلند ہے، وَلِلَّهِ الْعَظْمَةُ، اور اس کی صفات سب سے نرالی ہیں، اس کی صفات سب سے اعلیٰ ہے، اس کی صفات سب سے اونچی ہے، وہ بڑی اونچیاں شانہ والا ہے، وہ بڑی اونچی شان والا ہے، وہی زبردست قادر مطلق ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ تمام دنیا اسی کی محتاج ہے۔ خلاصہ یہ کہ کفار و مشرکین جو وقوع آخرت سے انکار کرتے ہیں، تو اس کے ثابت کرنے کے لیے یہ دلائل قدرت بیان کیے گئے کہ جو یہ سب امور اپنی قدرت سے واقع کر سکتا ہے، تو اس کے قیامت واقع کرنے میں کیا شبہ ہے کہ قیامت کا ایک دن مقرر ہے، قیامت اپنے وقت پر آئے گی، لیکن اس کا وقت ہمیں معلوم نہیں، میرے اللہ کو معلوم ہے، اس ہستی کو معلوم ہے جس نے یہ قیامت برپا کرنی ہے۔ اور کہ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر کے اٹھانا اس کے لیے مشکل بات ہے؟ نہیں، اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، وہ تو مشکل کشا ہے، وہ تو حاجت روا ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ جس بات کا کفار انکار کرتے ہیں اس میں قدرت کے ساتھ ساتھ توحید کا بیان بھی آ گیا۔ آگے اسی مضمون توحید کی ایک مثال کے ذریعے پھر اس کا ذکر ہوگا۔ توحید کے بارے میں آئندہ درس میں اللہ تعالی ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی تمام عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں، جو لوگ اسلام کی غلط تشریحات کرتے ہیں، اللہ تعالی ان کے شر سے تمام امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، اور آپس میں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے، اور اب سب مسلمانوں کا ختم ایمان پر فرمائے، اور جو ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی مغفرت فرمائے، ان کی سب کی مغفرت فرمائے، اور ان سب کے گناہ اور ہمارے بھی گناہ صغیرہ ہیں کبھی نہ سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا
ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللہ یؤمنوا والاموات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین.